جب ہم بات کرتے ہیں لیو کی، انگلش میں ہم اس کو لیو کہتے ہیں اور عربی، اردو، فارسی میں اس کو ہم کہتے ہیں اسد۔ اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ ہے شمس یعنی سورج، دا سن، اور 23 جولائی سے لے کر 22 اگست تک کا اس کا جو عرصہ ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس عرصے کے دوران جو بچے یا بچیاں اس دنیا میں آ رہے ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ ان کا برج جو ہے وہ اسد ہے اور حاکم سیارہ شمس ہے۔ ان بچوں یا بچیوں کے نام آپ نے رکھنے ہیں میم سے، ایم سے، کیونکہ نام کا اثر جو ہے وہ جب تک آپ موجود ہوتے ہیں تب تک رہتا ہے، اس کے بعد بھی جو ہے نام تو آپ ہی کا لیا جاتا ہے نا، تو نام جو ہے کوشش کریں کہ جو منصوبات ہیں، جو حروف منصوب ہیں جس سیارے کے ساتھ، جس ستارے کے ساتھ، اسی سے نام رکھیں۔ اب بڑھتے ہیں آپ کے اس ہفتے کی طرف، تو کہ یہ ہفتہ کیسا آپ کا گزر سکتا ہے۔ یہ ہفتہ جو ہے، چونکہ آپ جو لیو والے ہیں وہ بڑے بولڈ ہوتے ہیں، اپنی بات جو ہے وہ کھل کے بیان کرتے ہیں، یہ ہفتہ بھی آپ کے لیے ایسا ہی ہے کہ اپنے خیالات کا جو پازیٹیو چیزیں ہیں برملا طور پہ اظہار کریں۔ کوشش یہ کیجئے کہ کسی کی دل آزاری جو ہے وہ نہ ہو، مگر یہ ہے کہ اپنا موقف جو ہے وہ ضرور آپ دیں۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی مخالفتیں چلی آ رہی تھیں یا جہاں سے دشمنی شروع ہوئی تھی، اس ویک میں آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا، جڑ تک آپ پہنچ جائیں گے کہ کس وجہ سے یہ چیز ہوئی، اور اسی ہفتے میں جب آپ جڑ تک پہنچتے ہیں تو بہت ممکن لگتا یہ ہے کہ آپ وہ بات اوپن ہو کے کریں گے، اور کھل کے جب بیان کر دیں گے تو چیزیں جو ہیں، دشمنی جو ہے وہ دوستی کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بالکل لاجیکل طریقے سے اپنی بات کریں اور ریزننگ جو ہے وہ اپنی پراپر دیں۔ اچھا، اس وقت یہ جو ٹائم آپ کا چل رہا ہے نا، یہ ویک کا اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کے اندر ایسی قوت جو ہے وہ اس ویک کے اندر عطا کی ہے آپ کو۔ آپ کی پلانیٹری پوزیشن اس طرح کی ہے کہ جو اختلافی نوعیت کے معاملات ہیں وہ آپ ان کو طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب آپ اس وقت طے کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی یہ کہ اپنے اندر انسان کے ہزار برائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ پاک اور صاف ذات تو مالک کی ہے، یا جو انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، پنتن پاک ہیں، یا جو اللہ کے ولی ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، یا جو غوث ابدال کلندر ہیں، باقی ہم اور آپ عام انسان ہیں۔ تو اپنے اندر کی جو برائیاں ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ زندگی کا ایک بڑا اچھا سنہرا وقت اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے۔ میرا کام ہے میں آپ کو انفارم کروں کہ جناب اس ٹائم پہ یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کے معاملات کرے۔ باقی یہ ہے کہ دیکھیں، جو اس وقت موجودہ بیماری ہے یا جو تکالیف ہیں وہ آپ کے اپنے رویے اور عادت کی وجہ سے ہیں۔ دیکھیں، عادت اگر مثال کے طور پہ آپ کی کھانا ٹھیک وقت پہ نہیں کھا رہے، ٹھیک طریقے سے نہیں کھا رہے، بیڈ ہیبٹس ہیں، آپ کی کھانے کی سلیکشن ٹھیک نہیں ہے، تو اگر اس ویک میں کوئی پرابلم آتی ہے تو غور کر لیں کہ کون سی نیگیٹو عادت ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری کی آمد ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اپنی نیگیٹو چیزوں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اس ویک کے اندر ہی قدرت نے بہت اچھا ٹائم دیا۔ اس کے علاوہ دوست اور قریبی جاننے والے جو لوگ ہیں، جو افراد ہیں، وہ آپ کے معاملات میں بہت سرگرم اور بڑے ایکٹیو پازیٹیو کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پلانٹ وینس جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس وقت آپ کو پازیٹیوٹی پرووائڈ کرتا ہوا اس ویک میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسے پوائنٹس پیدا کرے گا کہ آپ کے لیے وینس کی طرف سے بہت پلسز جو ہے نا وہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن میں تعاون اور متفقہ سرگرمیوں کی جو ضرورت ہے نا، اکٹھے ہو کے ہونے کی، ٹیم ورک کی، وہ بہت زیادہ آپ کے لیے کیا جائے گا، اور آپ بھی اچھی ٹیمز کا حصہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کی زندگی میں محبت کا عنصر جو ہے وہ شامل ہونے کا یا داخل ہونے کا امکان نظر آتا ہے اس ویک میں۔ ایسا لگتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص
जिससे आपकी काफ़ी अरसे से मेल मुलाकात या मेल जोल और अच्छे रिलेशंस हैं, वो अचानक रिश्ता भेजता हुआ नज़र आता है या किसी जगह मुलाकात हो सकती है। बाकी ये है कि बातचीत जो है वो आगे बढ़ती नज़र आती है। जो हाउसवाइफ्स अपनी बेटियों या अपने बेटों की शादियों के लिए परेशान हैं, उनके लिए ये है कि ये वीक डिसाइसिव है, डिसाइड कर सकते हैं, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं उसको प्लान करें, डिसाइड करें और अपना जो रोल है सिर्फ उतना रखें। अगर बच्चों की कोई पसंद है बच्चों से पूछें, अगर आपकी मान रहे हैं बच्चे सारी बात तो फिर बड़े ध्यान से जो है वो इस वीक में आप फैसला करें। इस वीक आप अच्छे फैसले करते हुए नज़र आते हैं बुर्ज शम्स वाले बुर्ज असद वाले जो लोग हैं, तो बच्चों के लिए जो है वो अच्छे फैसले होंगे इंशाअल्लाह। और वो अफराद जिनकी शादी होने वाली है या शादी की दावत या कोई फंक्शन करना चाह रहे हैं तो वो प्लान कर लें। देखें अभी जो मुहर्रम के दिन है, सफ़र के दिन है, उसको निकाल लें। अगर प्लान इस वीक में आप कर लें तो वो चीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाएगी इंशाअल्लाह। अब हम बात करते हैं जनाब असद वाले जो हैं वो सदका क्या दे सकते हैं। सदका बला को रद्द करता है, रद्द बला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक फरमान है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान है। तो आप लोग जो हैं वो सदक़े में पहले तो ये देखें कि चैरिटी इट बिगिनस एट होम, ठीक है, अपने घर में देखें, बहन भाइयों को देखें, रिश्तेदारों को देखें, दोस्तों को देखें, महल्ले में देखें, उसके बाद फिर जो सदका है वो आप बाहर भी जाके दे सकते हैं। गंदम, कपड़ा, सुर्ख रंग का कपड़ा, उसके बाद सुनहरी कपड़ा, फिर चने की दाल दे सकते हैं, मसूर की दाल दे सकते हैं या मसूर दे सकते हैं, काला गुड़ दे सकते हैं, ज़िंदा जानवर दे सकते हैं, कोई सा भी, या गोश्त दे सकते हैं। ये सारे सदके भी दे सकते हैं अगर अल्लाह ने आपको तौफीक अता की है, सब चीज़ें भी दे सकते हैं। मगर जो अल्लाह ने आपको तौफीक अता की है उसमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लें और वो आप दे दें तो अल्लाह ताला जो है वो हर बुरी चीज़ से महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। इस वीक के लिए आपके लिए जो तस्बीह है वो है वो मैं अर्ज़ करता हूँ। पहले अपनी इबादत को देखिए, उनको इंटैक्ट रखें, उसके बाद दरूद की कसरत करें क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते 24 घंटे हमा वक्त दरूद और सलाम भेजने में मसरूफ़ अमल हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम ये करें। इसके अलावा आपने फ़जर की नमाज के बाद 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और 11 मरतबा बाद में, और आपने तस्बीह जो है वो करनी है 200 टाइम्स आपने पढ़ना है, या अल्लाह हो या वासे हो। तो इससे जो है खैर और बरकत के मामला जो हैं इस पूरे हफ्ते में, आने वाले हफ्तों में भी अल्लाह ताला जो है वो कायम रखेगा इंशाअल्लाह। जी।